والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات بھیجے محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا. یہ ایام جو کہ خوشیوں کے ایام ہیں اور ان ایام میں 3 مخصوص مناسبتیں اور ان 3 خاص مناسبتوں میں سے پہلی مناسبت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت اور دوسری مناسبت ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت اور تیسری مناسبت مولائے متقیان امیر المومنین غالب کل غالب مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. ان مناسبتوں کی مناسبت سے یہ محافل کا سلسلہ اور اس سلسلے کی جو پہلی محفل تھی وہ کل آپ نے سماعت فرمائی. جناب عباس کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو تمام صفات و کمالات کا مجموعہ ہے. کل کی محفل میں چھٹے امام کی جس حدیث کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ ایمان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے نیکی ہے، سچائی ہے اور علم ہے، حلم ہے، وفا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان جتنی بھی صفتیں بیان ہوئی ہیں اگر آپ ان تمام صفتوں کو الگ الگ
جناب عباس کی شخصیت اور جناب عباس کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے اگر آپ ان صفتوں کو ان سے ملائیں تو جناب عباس کی زندگی ان تمام صفتوں کی آئینہ دار نظر آتی ہے۔ جناب عباس کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں نیکیاں بھی ہیں، پوری زندگی آپ کی، جہاں خود آپ نے ہمیشہ نیکیوں کی طرف سبقت کی، وہیں دوسری طرف نیکیوں کی طرف دعوت دینے والے، جس کا قرآن نے خصوصی حکم دیا ہے، وہیں سچائی اور سچائی کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں وفا، اور وفا کے ساتھ ساتھ علم، حلم، یقین، یہ وہ ساری صفتیں ہیں کہ جو جناب عباس کے یہاں کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور جناب عباس کی شخصیت جہاں اس لحاظ سے ایک مثالی شخصیت ہے اور آپ کے ہاں تمام صفتیں جمع تھیں، وہیں ایک صفت خود اپنے مولا کا مطیع و فرمانبردار ہونا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور جو ہم آپ کے لیے بھی یقیناً ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے کو امام کا غلام کہتے ہیں، ہم بھی اپنے کو امام کا محب کہتے ہیں، ہم بھی اپنے کو امام کا شیعہ کہتے ہیں، لیکن واقعی غلام ہوتا کیسا ہے، لیکن واقعی محب ہوتا کیسا ہے، لیکن واقعی شیعہ ہوتا کیسا ہے؟ اگر اسے آپ کو دیکھنا ہے تو خود جناب عباس کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جناب عباس کی زندگی آپ کو بتائے گی کہ عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ عام طور سے دنیا میں انسان محبت کرتا ہے، اور ایک محبت ہی کی ایک قسم ہے کہ جس کو عشق کہا جاتا ہے۔ عشق کہ جس میں انسان گم ہو جاتا ہے، جس میں انسان کھو جاتا ہے، اور جو معشوق ہوتا ہے اس کے ابرو اور اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ عشق دنیا میں بہت سی داستانیں عاشق اور معشوق کی، جو کچھ حقیقت اور کچھ افسانے دنیا کے سامنے، کہ کس طریقے سے، جس میں شیرین اور فرحات کا واقعہ بھی ہے، اور جس میں مجنون کو بھی ایک عاشق کے طور کے اوپر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے جھوٹے عشق۔ لیکن اس عشق سے جو چیز ہم کو لینی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے جب کبھی عشق کا نام آتا ہے تو یہی دنیا میں جو فریب والا اور دھوکہ دینے والا عشق ہے، یہی ہماری نظر میں آتا ہے کہ عشق یہی ہے کہ جہاں کسی کو اپنے جال میں اور اپنے دام میں اور اپنی باتوں میں لگا لینا اور پھنسا لینا اور اپنا بنا لینا، اور دنیا نے اس کا نام عشق رکھ دیا۔ تو ہم جب عشق کا نام آتا ہے تو اسی کی طرف فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے۔ دنیا میں جو واقعات ہوئے، جو افسانے سامنے آئے، وہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ لیکن حقیقی اور واقعی جو عشق ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی اور واقعی عشق اللہ سے ہے۔ حقیقی اور واقعی عشق وہ عشق ہے کہ جو رسول اللہ سے ہو۔ حقیقی اور واقعی عشق وہ ہے کہ جو خود ائمہ اطہار سے ہو۔ یہ کون سا عشق ہے؟ حقیقی اور واقعی عشق کہ جس کی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے۔ حقیقی اور واقعی عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک معشوق، ایک عاشق چاہتا ہے کہ ہر حال میں اس کا معشوق راضی رہے، اور کسی بھی لمحہ وہ معشوق کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کی فرمائش ہو، جو بھی اس کا ماننا ہو، جو بھی اس کا کہنا ہو، جو بھی اس کا چاہنا ہو،
सब कुछ करने के लिए तैयार होता है आशिक। किसके लिए? माशूक के लिए। कि हम सब कुछ जितनी कहो दौलत लुटा देंगे, जहां कहो जैसे कहो अपनी हम जान दे देंगे, लेकिन तुम हमसे वाबस्ता रहो, तुम हमसे अलग ना हो। जो भी हुक्म देता है उसको मान लेता है, जो भी बात कहता है उसे कबूल कर लेता है, वगैरह वगैरह। तो अजीजान मोहतरम, अगर बात वाज़ेह हो गई है तो अब आइए, अगर दुनिया में झूठे इश्क के तौर के ऊपर अगर आशिक हर हाल में अपने माशूक को राजी रखना चाहता है, तो जो वाकई और हकीकी इश्क है उसमें अगर हमने अल्लाह से इश्क किया है, हम आशिक है, अल्लाह माशूक है, तो आशिक का काम क्या है? आशिक का काम यह है कि अब अल्लाह का जो भी हुक्म हो, जहां भी हुक्म हो, जैसे भी हुक्म हो, बगैर चूं चरा के उसे कबूल कर लेना। जिन चीजों का हुक्म दिया है उनको अंजाम देना, और जिन चीजों से मना किया है उनसे रुक जाना। ये अल्लाह से इश्क। और इसी को हमारे यहां शरीयत की जबान में इरफान कहा जाता है। इसी को शरीयत की जबान में इरफान कहा जाता है। ये इरफान क्या है? इरफान यानी वो इल्म के जहां के ऊपर एक मंजिल पर आने के बाद इंसान खुद अपने को खुद अल्लाह की जात में गुम कर देता है। क्या मतलब जात में गुम कर देता है? यानी बस उसको चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह दिखता है, हर जगह अल्लाह दिखता है, हर चीज में अल्लाह का जलवा नजर आता है, हर शय में अल्लाह का, हर जर्रे में अल्लाह का जलवा। यह है कि यही तो होता है आरिफ का कमाल, कि जब इरफान की अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है, पर्दे हट जाते हैं और फिर जिधर भी निगाह करता है उसको अल्लाह ही का जलवा दिखता है, अल्लाह ही नजर आता है। यह है इश्क। अगर रसूलुल्लाह से इश्क किया है तो फिर अब रसूलुल्लाह ने जो कुछ भी हुक्म दिया, जो भी शरीयत हम तक पहुंचाई, उस शरीयत को कबूल कर लेना, और जिन चीजों से अल्लाह के हुक्म से हमारे रसूल ने मना कर दिया उन चीजों से बच जाना। और रसूल ने क्या पसंद किया है और क्या पसंद नहीं किया है, किसे पसंद किया है और किसे नहीं पसंद किया है, जिसे दोष पे बिठाला उसे हम अपने सीने में बिठा ले, और जिसे अपनी बज़्म से हटाया उसे अपने दिलों से निकाल दे। सब सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये रसूलुल्लाह से इश्क है। और अगर इमाम से इश्क, अगर इमाम से इश्क देखना है, आइए, जहां हमने अल्लाह और रसूल के इश्क की बात की, बात तो वाज़ेह हो गई होगी। अब आइए मिसाल भी दे दें, नमूना भी, मिसाल भी पेश कर दें आपकी खिदमत में। क्या तारीख में कुछ ऐसी हस्तियां, कुछ ऐसी शख्सियतें मिलती हैं कि जो इश्क की इस मंजिल के ऊपर हो कि जहां भी देखती हो वहां पर अल्लाह ही का जलवा दिखता हो, हर वक्त उनकी नजर में रसूलुल्लाह हो, हर वक्त उनकी नजर में इमाम हो, और वो अगर इमाम उनके सामने हो तो हर वक्त उनकी नजर इमाम के अबरू के ऊपर और इमाम की इशारों के ऊपर हो? ऐसी ही शख्सियत का नाम है बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। ऐसी ही शख्सियत का नाम है। और इसी वजह से खुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जनाब अब्बास की जो ज़ियारतों में जुमले मिले हैं, आपके फ़ज़ाइल बयान करते हुए आपकी शान में जो हदीसें इरशाद फरमाई हैं, उनमें जो जुमले मिले हैं, उन जुमलों के ऊपर गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होता है। अब जाहिर खुद यही चौथे इमाम ही की ये हदीस कि जिसमें इमाम ने फरमाया कि जनाब अब्बास का अल्लाह की बारगाह में मर्तबा क्या है, मकाम क्या है।
کہ اللہ کی بارگاہ میں بے شک میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مرتبہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ چوتھے امام نے فرمایا یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ جس مقام اور مرتبے کو دیکھ کے قیامت کے دن تمام شہداء رشک کریں گے. غبطہ یغبطہ جمیع الشہداء. اب جناب حابیل سب سے پہلے شہید ہیں، اور جناب حابیل سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، کتنے انبیاء شہید کیے گئے، کتنے مرسلین شہید کیے گئے، کتنے اولیاء شہید کیے گئے، کتنے عرفاء شہید کیے گئے، کتنے علماء شہید کیے گئے. اور چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے چچا عباس کا وہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جس مقام اور مرتبے کو دیکھ کے جتنے بھی شہداء ہیں یہ سارے کے سارے شہداء غبطہ کریں گے، رشک کریں گے کہ کاش یہ مقام جو عباس کا ہے یہ ہمیں ملا ہوتا، کاش یہ مقام. تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ مقام حقیقت میں جب عباس جیسا عشق ہو تب ملتا ہے، جب عباس جیسی محبت ہو تب ملتا ہے، جب عباس جیسی اطاعت ہو تب ملتا ہے. حقیقت میں اب جناب عباس نے اپنے کو گم کر دیا تھا محبت میں. بس اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے تو ایسی وحدانیت کہ جہاں بچپن میں، کہ جہاں شعور نہیں ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتی ہے، اور اس بچپن کے عالم میں اگر مولا امیر المومنین نے سوال کر دیا کہ بیٹا کہو ایک، تو کہا ایک. یہ ایمان کی منزل ہے، یہ یقین کی منزل ہے، یہ توحید کی منزل ہے. کہ بیٹا کہو ایک، تو کہا ایک. کہ بیٹا کہو دو. ایک عام گنتی ہے، گھر میں بچوں سے گنتی گنوائی جاتی ہے، 1 2 3 بیٹا کہو. سارے بچے کہتے 1 2 3 گنتیاں گنوائی جاتی ہیں، اور امیر المومنین کہہ رہے بیٹا کہو ایک، جناب عباس کہہ رہے ایک. کو بیٹا کہو دو. اب جناب عباس خاموش. اور جناب عباس خاموش ہی نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ایک جملہ جو تاریخ میں ملا کہ بابا جس زبان سے ہم نے ایک کہہ دیا ہے اب اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ہے وحدانیت کی منزل، توحید کی منزل، ایمان کی منزل، یقین کی منزل. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ورنہ یہاں کیا تصور تھا اللہ کا. لیکن میں نے عرض کیا کہ جو عاشق ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دکھتا ہے، ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. کہ جناب عباس کے یہاں وہی عشق تھا، اللہ سے عشق، رسول اللہ سے عشق. ائمہ اطہار بالخصوص امام حسین، امام حسین کے کیسے عاشق تھے جناب عباس. اس کے لیے خود امام حسین جس دن سے جناب عباس اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے لے کے اور آپ کی رحلت تک، آپ کی شہادت تک، آپ کے آنکھ بند کرنے تک سارے حالات واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جناب عباس کے ہاں امام حسین کی کیا منزلت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا عظمت تھی، کیا شان تھی. اور اسی کی بنیاد پر کیا اتباع تھا اور کیا اطاعت تھی. دو چیزیں ہیں نا.
ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت. اللہ کے لیے کہیں کے اوپر بھی قرآن میں اتباع نہیں آیا ہے، ہر جگہ اطاعت کا لفظ ہے، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں ہے. مفسرین نے اس کا فرق بتایا ہے کہ اللہ کے لیے اطاعت کیوں، اتباع کیوں نہیں، اور رسول اللہ کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں کیوں. اس کی وجہ بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، اتباع ہوتا ہے اعمال میں. جو کچھ کہا جائے وہ سن کے انجام دینا یہ ہے اطاعت، اور جو کچھ کیا جائے اسے دیکھ کے انجام دینا یہ ہے اتباع. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ کر کے تو دکھائے گا نہیں، وہ تو کہے گا ہی. لہذا اسی وجہ سے اللہ کا اتباع نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے. لیکن رسول اللہ کہیں گے بھی اور کریں گے بھی، لہذا رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے اور رسول اللہ کا اتباع بھی ہے. تو جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی اور رسول اللہ کا اتباع بھی، ایسے ہی ائمہ اطہار علیہ السلام کہ ان کی اطاعت بھی ہے اور ان کا اتباع بھی ہے. تو جناب عباس، امام حسین کی شخصیت سامنے ہے، اور جناب عباس نے اطاعت کیا ہوتی یہ بھی بتایا اور اتباع کیا ہوتا یہ بھی سمجھایا. یہ جو ہر وقت نگاہیں رہتی تھیں امام کے اوپر، کیا مقصد تھا؟ یہی تو اتباع ہے. اتباع یہی ہے کہ جو امام کہیں، جو امام چاہے، جو امام کرے، بس وہی، اور اس کے برخلاف نہیں، کچھ نہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں. لہذا امام کی مرضی خود جناب عباس کی مرضی، اور جس میں امام کی مرضی نہیں اس میں عباس کی مرضی نہیں. کیسا ہی سخت مرحلہ آ جائے، اور سخت مرحلے آئے ہیں جناب عباس کے سامنے، ایسا نہیں کہ سخت مرحلے نہیں آئے، کہ جہاں پر ایک شجاع کے لیے، ایک بہادر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا، اپنے کو سنبھالنا. لیکن جناب عباس نے ان تمام مرحلوں کے اوپر، تمام موقعوں کے اوپر اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھا ہے، اپنے کو سنبھالا ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اسی اطاعت امام کی بنیاد کے اوپر. اطاعت امام کس بنیاد پہ تھی؟ اس محبت اور عشق کی بنیاد پر، کہ جو امام کی محبت اور امام کا عشق جناب عباس کے یہاں تھا. یہ محبت اور عشق کس بنیاد پر تھی؟ یہ محبت اور عشق اس معرفت کی بنیاد کے اوپر تھی کہ جو جناب عباس کے یہاں معرفت پائی جاتی تھی جناب امام حسین کی. بس عزیزان محترم، بہت زیادہ طول نہیں دینا ہے. تو یہ جو ایام ہیں یہ حقیقت میں خوشی کے ایام ہیں، ولادت کے ایام ہیں، اور آج کی جو تاریخ گزری یہ خود باب الحوائج جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، اور یہ مختصر سا آپ کی خدمت میں ذکر، باقی گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں. بس اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بحق باب الحوائج، بار الہا سب کو خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کے رنج اور غم اور درد اور تکلیف کو دور فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.